الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سنو، اللہ ہی کے لیے ہے تخلیق کرنا اور اسی کے لیے ہے حکم دینا۔ بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہ آیت بظاہر بہت سادہ سی معلوم ہوتی ہے، لیکن بہت ہی بنیادی ہے۔ اس سے دنیا کا کوئی شخص انکار نہیں کرتا کہ اس کائنات میں جتنی چیز ہے سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے بعد جو اگلا قدم ہے وہاں آ کر کے اس کی پالکی رکھا جاتی۔ اگلا قدم کیا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سرزمین جس پہ ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں کس کا آرڈر چلے، کس کا حکم چلے، کس کا قانون چلے، کس کا اصول چلے۔ یہاں آ کر کے انسان اس بات کا پاس و لحاظ نہیں کرتا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اسی کا قانون چلے، اسی کا حکم چلے، اسی کا آرڈر چلے، بلکہ انسان اپنے طور پہ یہ کوشش شروع کر دیتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے میں جو سمجھتا ہوں وہ ہونا چاہیے، میں جو چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، میری جو پسند ہے اس کے مطابق ہی سب کو کرنا چاہیے۔ یہ ہم میں سے ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے، حالانکہ ہم اور آپ یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے، یہ قوت ہی نہیں رکھتے کہ دوسروں کے لیے تو دور کی بات ہے، اپنے لیے بھی کوئی ایسا اصول اور قانون طے کر سکیں جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، جو ہمارے لیے سوٹیبل ہو، موزوں ہو، مناسب ہو۔ ہماری اور آپ کی ایسی کچھ کمزوریاں ہیں جن کمزوریوں کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ ایک مثال سامنے رکھیے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں واشنگ مشین ہے۔ واشنگ مشین ہمیں استعمال کرنا ہے تو خرید کر کے لے آئیں اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اسے کیسے چلانا ہے وہ کسی جانکار سے پوچھتے ہیں؟ اگر کوئی جانکار ہمیں بتائے تب تو ہم اسے ٹھیک سے چلا پاتے ہیں اور اس سے ہمارے کپڑے صاف ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ بتائے ہم اپنے طور پر ہی چلانے لگیں تو مشین کو ہم لوگ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، جو مقصد ہے اس سے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے کمپنیاں جتنی بھی مشین بناتی ہیں، صرف واشنگ مشین کی بات نہیں ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کی کوئی مشینری ہے، ہر مشین کو یوز کرنا کیسے ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے،
اس کے لیے گائیڈ لائن بک دیتی ہیں، اور جو اس کو جان رہا ہوتا ہے یا تو اس نے پہلے سیکھ لیا ہوتا ہے یا پھر اس کو پڑھتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ ہاں اس کو کیسے فنکشن کرنا ہے، آپریٹ کرنا ہے۔ تو اب یہ جو گائیڈ لائن ہے یہ کون دیتا ہے؟ جس نے بنایا ہے اس کو، جس کمپنی نے یا وہاں جس انجینئر نے اس کو تیار کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کو کیسے کیسے آپریٹ کرنا ہے، اور اسی ڈھنگ سے آپریٹ کیا جائے تو مشین خراب نہیں ہوتی، ہم کو جو مقصد حاصل کرنا ہے، جو فائدہ حاصل کرنا ہے، ہم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے پوری مشینری کو، اس کے ہر کل پرزے کو، ہر ایک فنکشن کو، ہر ایک چیز کو۔ اسی طرح اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں کہ اس کی ایبلٹی کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، اس کی رسائی کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، وہ کیسے حل ہوں گے۔ اس نے بھی گائیڈ لائن دی ہے۔ جس دن پہلے انسان آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا نا، اسی دن کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہمارے پاس سے ایک رہنما کتاب تمہارے پاس آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ پریشان ہوگا۔ کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے لیے اور اس کائنات کے لیے کوئی صحیح قانون بنا سکے۔ کیوں بس میں نہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ انسان کل کے بارے میں نہیں جانتا کیا ہوگا، غیب کا اسے علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے بارے میں جانتا ہے، کل کیا تھا، آج کیا ہے، کل کیا ہوگا، سب باخبر ہے۔ تو وہ یہ صحیح سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے کہ کون سا اصول دیا جائے جو ہمیشہ کام دے گا۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ علم میں کمزور ہے، بلکہ انسان کے اندر خواہش نفس نام کی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ جانتا بھی ہے تو مختلف خواہشوں کی تکمیل میں وہ الٹا کرتا ہے۔ کون انسان ہے جو نہیں جانتا کہ شراب نقصان دہ، تمباکو نقصان دہ ہے؟ کون انسان ہے جو شوگر کا مریض ہے اور نہیں جانتا کہ میٹھا نقصان دہ؟ لیکن کتنے لوگ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں، کتنے لوگ اپنے آپ پہ قابو رکھتے ہیں؟ یہ اس کی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے جانتے بوجھتے بھی غلط کرتا ہے، اپنی خواہش کی تکمیل میں وہ صحیح ٹریک پہ نہیں چلتا۔ تو دنیا میں بھی اگر اس کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ کوئی قانون بنائے، کوئی اصول بنائے، کوئی ضابطہ بنائے، تو وہاں بھی اس کی جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ غلط قانون بنائے گا، غلط ٹریک پہ چلے گا، اس کے پیچھے جائے گا۔ دنیا نے دیکھا ہے۔ آپ کو شاید نہیں معلوم ہو، امریکہ نے ایک وقت میں وہ قانون بنایا کہ شراب ممنوع رہے گی، عوام کا دباؤ پڑا تو پھر قانون بنایا کہ نہیں، اجازت رہے گی۔ ہمارے ملک نے قانون بنایا کہ ملک کی فائنینس جو ہے وہ کمزور ہے، مقروض ہے ملک، اس لیے پینشن کا سلسلہ بند کیا جائے۔ عام لوگوں کے لیے تو بند کر دیا، لیکن جتنے چودھری لوگ ہیں، چاہے ایم ایل اے ہوں چاہے ایم پی ہوں، ان کے لیے پینشن بند نہیں کیا، بلکہ الٹا دنیا میں جتنے لوگ ہیں یا ملک میں جتنے لوگ ہیں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ایک پینشن پاتے ہیں، لیکن یہ ایم ایل اے ایم پی
جتنے ٹرم میں یا جتنی میقات میں یا جتنے دفعہ وہ ایم ایل اے بنے ہیں، ایم پی بنے، ہر بار کی الگ الگ پینشن لیتے ہیں۔ قانون بنایا اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں ایسا بگاڑ یا ایسا عدم مساوات یا ایسی بے انصافی آپ کو نہیں نظر آئے گی، لیکن انسان جب بنائے گا تو یہی کرے گا، کرتا ہے۔ یہ دوسری کمزوری ہے انسان کی۔ تیسری ایک کمزوری یہ ہے کہ انسان دوسروں کے دباؤ یا لالچ میں آتا ہے۔ کوئی بڑا ہے تو اس کا پریشر قبول کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی بات مان لیتا ہے، یا کوئی لالچ دے دے تو لالچ میں کے جھانسے میں آ کر کے اس کی بات مان لیتا ہے۔ آخر ہم نے اور آپ نے کتنے موقع پر دیکھا ہوگا کہ مختلف طرح کی لالچ دی جاتی ہے اور اس کے بعد لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ آج کل بھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، الیکشن کا زمانہ ہے نا، کتنے لالی پاپ دکھائے جاتے ہیں سب کی طرف سے، اور بعد میں کوئی پورا نہیں ہوتا۔ ریئر کوئی چیز ہے جو پوری ہوتی ہے، لیکن اس جھانسے میں لوگ ان کی تائید کر دیتے ہیں، ان کی حمایت کر دیتے ہیں۔ اللہ کے قانون میں ایسی کوئی چیز نہیں نظر آئے گی۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ محتاج ہی نہیں ہے، اللہ اس طرح کی کمیوں سے پاک ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھی ہے کہ ہم اور آپ اس وقت جس ماحول میں اور جس جگہ جی رہے ہیں، یہاں عموماً انسان اپنے مفاد کے چکر میں اپنے بنائے ہوئے قانون کو لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے قانون کو نظر انداز کرتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کی پیروی ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جو قانون نافذ ہے انسانوں ہی کا بنایا ہوا ہے نا، اللہ کا دیا ہوا قانون تو نہیں، اور اس میں بھی ایسی بے شمار کمزوریاں ہیں۔ سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اللہ کے قانون میں دوام ہے۔ ایک بار جو اصول بن گیا اس کو کوئی دنیا کا آدمی چینج نہیں کر سکتا۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے، نہ عوام کو، نہ خاص کو، نہ امام کو، نہ عالم کو، کسی کو حق نہیں۔ اور دنیا میں جتنے قانون انسان بناتے ہیں، آج بنایا کل بدل دیتے ہیں، پرسوں بدل دیتے ہیں۔ ایک قانون چل رہا ہے، مرضی ہوئی، خواہش ہوئی، کوئی مسئلہ پیدا ہوا، بدل دیا۔ شاید آپ کو نہ معلوم ہو کہ ہمارے ملک میں جو قانون نافذ ہے، جسے کانسٹیٹیوشن اور دستور کہتے ہیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا دستور تھا کسی زمانے میں، سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ ابھی وہ نمبر 2 پہ آ گیا ہے۔ دنیا میں سب سے طویل ضخیم قانون جو ہے الباما کا ہے، لیکن اس نمبر 2 پر رہنے کے باوجود سب سے اہم مانا جاتا ہے۔ اس قانون کو بنایا ایک آدمی نے نہیں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے بنایا۔ کس نے؟ امبیڈکر نے۔ آئین ساز کہا جاتا ہے، ان کا دیا ہوا قانون، ان کا دیا ہوا نہیں، پورے یہاں کے پڑھے لکھے نمائندہ لوگوں کی ایک ٹیم تھی، 298 افراد کی، انہوں نے مل کر کے یہ قانون بنایا تھا۔ وہ تو جو قانون بنا، اس کی جو اصول طے ہوئے، اس کو صاف اور دفعہ وائز لکھنے کے لیے کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، ڈرافٹنگ کمیٹی جس کو کہتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک اہم کام تھا اور بنیادی کام تھا، اس لیے اس کی اہمیت ہے، لیکن صرف ان کے ذہن کی پیداوار نہیں، اتنے لوگوں نے مل کے بنایا۔ اس کے باوجود آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت سے لے کے آج تک
103 ترمیم ہو چکی ہے، یعنی 103 بار اس دستور میں تبدیلی کی جا چکی ہے، 1 2 بار 4 بار نہیں، 103 بار۔ ابھی 100 سال نہیں ہوئے، 75 ہی سال ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے انسانی قانون کا حال، اور اس کے اندر ایسے ایسے اصول ہیں کہ اس کی خطرناکی کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں صرف 2 اصول کی طرف نشاندہی کرتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے۔ ایک اصول تو ہے جمہوریت۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ جس چیز کو چاہیں گے وہی قانون بنے گا۔ اب یہاں اکثریت کس کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ اب وہ جو چیز طے کریں گے وہی قانون بنے گا، اور وہی سب کو تسلیم کرنا ہے۔ اکثریت جو قانون بنا دے اسے مجبوراً اقلیت کو تسلیم کرنا ہے۔ وہ اکثریت میں ہیں، ہم اور آپ اقلیت میں۔ اب وہ قانون بنا دیتے ہیں، یکساں سول کوڈ کا آپ کو ماننا ہے۔ وہ قانون بنا دیتے ہیں کہ مطلقہ کو معاوضہ دیا جائے گا زندگی بھر، آپ کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ ہے خطرناک بات۔ کل کو بنا دیں کہ نہیں کرنا ہے، نہیں کر سکتے۔ اسی ملک کے قانون میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک کو آزادی ہے۔ کیا آزادی ہے؟ جس مذہب پہ چاہے عمل کرے، جس مذہب کو چاہے اپنائے، یقیناً ہے۔ لیکن اب لوگوں کو خطرہ لگتا ہے کہ ہمارے مذہب سے دوسرے مذہب میں لوگ چلے جائیں گے، تو بیٹھ کے قانون بنا دیا کہ مذہب لوگ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب لوگوں کا جو یہ حق تھا کہ آزادانہ وہ جس مذہب کو چاہیں اختیار کریں، عمل کریں، وہ سلب ہو رہا ہے۔ ملک میں یہ قانون نہیں بنائے، لیکن ملک کی 11 ریاستوں میں بنائے۔ 11 صوبوں میں لوگوں نے تبدیلی مذہب کے قانون پہ اپنی طرف سے فیصلے لیے ہیں اور پابندی لگا دی ہیں، کوئی مذہب تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے نئے نئے قانون بنائیں گے، اور ہمارے اور آپ کے یا عوام کے حقوق سلب ہوں گے۔ یہ ہے خطرناک پہلو۔ اللہ کے قانون میں ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ آزادی ہے، سب کے لیے برابر ہے، حقوق ہیں، سب کے لیے برابر ہیں، حصے داری ہے، سب کے لیے برابر ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز حلال ہے، سب کے لیے حلال ہے، کوئی چیز حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے۔ قرآن سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ کسی حلال کو جو اللہ نے حلال کر دیا ہے، اللہ کے رسول کو بھی حرام کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع سے شہد کھانا بند کر دیا، یہ سمجھ کر کے نہیں کہ یہ حرام ہو گیا ہے، بس آپ کو ٹوک دیا گیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم نے کیوں اس چیز کو حرام ٹھہرا لیا ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے قانون کی افادیت، کہ وہاں بھید بھاؤ، اونچ نیچ، اپنے اور غیر، اور ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کے مفاد کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہ ہر انسان کے مفاد کو بہتر جانتا ہے، اس نے جو قانون بنا دیا اسی کے ہر ایک کو پابند بنایا گیا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ اس سے ہٹ کر کے کچھ کرے یا اس سے ہٹ کر کے چلے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اگر یہ جانتے ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قانون سے بہتر کوئی اور قانون نہیں ہو سکتا، تو لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ لوگوں نے اپنے طور پہ جو قانون بنا لیا ہے اس کے جو نقصانات ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ اللہ کے قانون کی طرف آئیں، اللہ کے قانون کو سمجھیں، اللہ کے قانون کو اپنائیں۔ یہی چیز تو ہے دعوت اللہ۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پیدا کرنا اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے زیبا ہے، ویسے ہی حکم دینا، قانون دینا، اصول دینا، یہ بھی اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اللہ ہی کا حق ہے۔
اور اگر کوئی اللہ کے قانون کو فالو کرے گا، آگے کہا گیا تبارک اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات بابرکت ہے، یعنی اللہ کی دیے ہوئے قانون پہ عمل کرنے سے انسان کو فائدہ ملے گا، انسان ہمیشہ خوشحالی اور آرام میں رہے گا، سکون میں رہے گا، اس کی بنیاد پر اس کے مسائل حل ہوں گے اور وہ بابرکت رہے گا۔ اور یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، سارے عالم کا پروردگار ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کیا چیز کب اور کیسے ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس پہلو پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جن مسائل میں ہم اور آپ کیا سارے انسان گھرے ہوئے ہیں ان مسائل کا صحیح حل نکل سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔